بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 33 سورۃ الانعام۔ اس آیت مبارکہ کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اپنی جانب سے کچھ نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے ان کو تبلیغ کرتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار اور تکذیب گویا آیات الہیہ کا انکار تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو صادق، امین اور راست گفتار یقین کرتے تھے، جیسے ابو جہل نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، کیونکہ آپ کی صداقت ہمارے نزدیک مسلم ہے، لیکن یہ پیغام جو لے کر آپ آئے ہیں یعنی قرآن پاک، ہم اسے سچا تسلیم نہیں کرتے۔ ابو میسرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم ہم قطعاً آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے ہاں یقیناً صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کو جھٹلاتے ہیں، اس چیز کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لائے ہیں۔ دوسری اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ صدی کہتے ہیں کہ احنس بن شریک اور ابو جہل بن ہشام کی آپس میں ملاقات ہوئی تو احنس بن شریک نے ابو جہل سے کہا کہ ابو حکم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹھیک ٹھیک بتلا کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے، کیونکہ یہاں میرے سوا تیری گفتگو اور کوئی نہیں سن رہا۔ تو ابو جہل نے اس سے کہا، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بنو قصا کا جھنڈا، حجاج گرام کو پانی پلانا، بیت اللہ کی دربانی، مجلس مشاورت اور نبوت سب کچھ ہی لے گئے تو پھر بقیہ قریش کے لیے کیا بچے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ دراصل یہاں پہ ابو جہل کو اپنی سرداری کا تھا کہ اگر یہ سب کچھ ہم مان لیں تو پھر تو آقا اور غلام سب برابر ہو جائیں گے اور میری سرداری چلی جائے گی اور میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے وہ جہالت کے اندھیروں میں ہی گم رہا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مانتے ہوئے بھی ان کی باتیں نہیں مانی بلکہ تکذیب دی۔